الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چار ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح 11 بجے سے لے کر اب تک آپ
علماء، خطبہ، مقررین، مفکرین کے خطابات، نعتیں، تالیے قرآن سے تلاوت قرآن سنتے آ رہے ہیں، اور اصل یہ وقت جو اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ حضور قبلہ قائد محترم حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا وقت ہے۔ یہ وقت حضرت کے خطاب کا ہے، لیکن تاخیر سے تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے حضور قبلہ جب تک یہاں تشریف لاتے ہیں اتنے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیاوی زندگی صرف ایک مرتبہ عطا فرمائی ہے، اس کے بعد برزخی زندگی تو ہوگی، آخرت تو ہوگی، لیکن دنیاوی زندگی اگر ایک مرتبہ اللہ واپس لے لے، یعنی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، تو پھر انسان دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں زندگی عبث نہیں دی، اللہ نے یہ زندگی تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی تمہیں نافرمانی کے لیے نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو اخیر میں پیدا فرمایا تاکہ دوسری امتوں کی تاریخ تمہارے سامنے ہو۔ پھر قرآن مقدس میں جگہ جگہ ان امتوں کے قصص بھی بیان فرمائے، ان کے قصے بھی بیان فرمائے۔ جگہ جگہ کہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر قوم نوح کا ذکر ملتا ہے، عاد و سمود کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سے پہلے وہ قومیں اس زمین پر آباد تھی۔ ہم جس طریقے کے مکانات نہیں بنا سکتے، اس سے بہترین مکانات انہوں نے بنائے تھے۔ ہم چونے پتھر اور اینٹ میں جو ہے وہ مکانات بناتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بنائے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہوں نے بھی تجارت کی منڈیاں سجائی تھی، انہوں نے بھی شادیاں رچائی تھی، وہ بھی خوشیوں کے اندر تھے، وہ بھی کھیل کود میں مصروف تھے۔ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے رب کے ساتھ سرکشی کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، تو اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو جلوگر فرمایا۔ انبیاء کی آمد کے بعد جب انہوں نے نبیوں کے فرامین پر کان نہیں دھرا اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو کسی پر آندھی بھیج کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کی برسات کر دی گئی، کسی کا چہرہ سور کی طرح کر دیا گیا، بعض قوموں کے چہرے بندر کی طرح کر دیے گئے، ان کے چہرے تبدیل کر دیے گئے۔ قرآن مقدس جگہ جگہ پر ان قصص کو اس لیے دہراتا ہے تاکہ تم آگاہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کھیل کود رچائے تھے، زمین سے ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا گیا، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے۔ ان کے پاس تو زندگی کسی کے پاس 200 سالہ تھی، کسی کے پاس 300 سالہ تھی، کسی کے پاس 500 سالہ تھی، تمہارے پاس تو 60 اور 70 سال کی عمر ہے۔ اس عمر کو کھیلوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو رب کی نافرمانیوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے نہ گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ ایک نیکی کر سکو گے، نہ کوئی کام کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک دن پھر وہ آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب لیے ہوئے چھوڑ دے گا؟ نہیں، میرے کریم نے
نے حساب لینا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ تم سے سوال پوچھنا ہے، اس نے تم سے حساب لینا ہے، ہم سے حساب لینا ہے، کس طرح لینا ہے، کس شان سے لینا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں جب ذرہ برابر برائی بھی تم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں پر ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں تاکہ امت کو پتا چل جائے بڑے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے اور اسی پر ہماری پکڑ کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ میرے مولا نے پکڑ کرنے پر آیا تو کیسے کیسوں کی پکڑ کر لی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی کو عبادت میں گزارا، ریاضت میں گزارا، تقوی اور پرہیزگاری میں گزارا، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے برسوں بعد کسی ان کے مرید نے، ماننے والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بزرگ کیا حال ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں جب سے انتقال ہوا ہے آج تک کے دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہوں، ابھی تک کے مغفرت نہیں ہوئی ہے اور ابھی مغفرت کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا آپ تو دن کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، آج تک آپ کی مغفرت نہیں ہوئی؟ کہا ہاں بس ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی ہے اس لیے اب تک مغفرت نہیں ہوئی۔ بزرگ سے پوچھا گیا، خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ جیسے انسان سے کیا گناہ ہو گیا تھا؟ دل کے کانوں سے میری قوم کے جوان سنو، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے کاش کہ کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو رات رات پر عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، آخر آپ سے کون سا گناہ ہو گیا اور اس گناہ پر پکڑ ہو گئی؟ بزرگ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا۔ عام طور پر لوگوں کی سوچ یہ ہے جون جولائی اگست ستمبر یہ 4 مہینے بارش کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سردی کے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر گرمی کے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو تقسیم کر رکھا ہے۔ تو لوگوں کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ 4 مہینوں میں بارش ہوگی، 4 مہینوں میں سردی ہوگی، 4 مہینوں میں گرمی ہوگی، اس طریقے سے پورے سال کو تقسیم کر دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا، بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش ہونے لگی، میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، بے ساختہ جملہ نکلا، اوف یہ بے وقت کی بارش، بس اسی ایک جملے پر پکڑ ہو گئی۔ جب مولا کی بارگاہ میں روح کو پہنچایا گیا تو میرے اللہ نے کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ مجھے بتاؤ اگر بارش کو بے وقت کہہ دینے پر پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کی پکڑ ہو سکتی ہے، پورے پورے دن کو زندگی بھر ایام ممنوعہ کے علاوہ جو لوگ روزہ رکھنے میں گزار دیتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کس طرح گناہ کیے ہیں؟ ہم نے تو گناہوں کے اڈوں کو آباد کیا، گناہ ہماری پہچان بن چکے ہیں، گناہ ہمارا شعار بن چکے ہیں، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر برائی، گناہ بے لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنے ڈوب گئے، ایسا لگتا ہے جیسے اس قوم کا کبھی نیکیوں سے تعلق تھا بھی یعنی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، متقی وہ نہیں جو کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہو، متقی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہو، جو گناہوں سے بچتا
کرتا ہو، اس لیے کہ جو عبادت کرے گا ممکن ہے وہ گناہ بھی کرے، لیکن جو بندہ گناہوں سے بچتا ہی رہے اس کی زندگی میں تو عبادت ہی عبادت ہوگی، رب کی فرما برداری ہی فرما برداری ہوگی۔ اس لیے اللہ کے وہ بندے بہت بلندی پر فائز ہے، تقوی کے بلند مقام پر فائز ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میں 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وقت میں گنجائش رہی تو تینوں پر ہلکی ہلکی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، حدیث مبارکہ سے روشنی لیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہم لوگوں کو بڑے گناہ کی معرفت مل گئی، ان کی نحوست پتہ چل گئی، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو بڑے گناہ سے بچ گیا اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر ہی دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض کہتے ہیں گناہ چھوٹا کب ہوتا ہے اور گناہ بڑا کب ہوتا ہے؟ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس گناہ کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ گناہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور میری نافرمانی سے بچتا ہے تو ہم اس سے اتنی برکت عطا کرتے ہیں، وہ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب میرا بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ہم اس پر ایسی لعنت کرتے ہیں کہ وہ لعنت اس پر 7 پشتوں تک برستی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے راحت کا سامان کرنے والوں، میں کما کر جاؤں گا تو میری اولاد کے کام آئے گا۔ گناہ کرتے وقت یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اگر لعنت پڑے گی تو 7 پشتے بھگتے گی۔ کم سے کم دوسروں کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، اپنی اولاد سے تو پیار کرو۔ 1 2 نہیں 7 پشت۔ فرمان کس کا؟ اللہ کا۔ زبان کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کا کوئی انسان لعنت کر دے آپ کو برا لگتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو، جس پر رب لعنت فرمائے، اور پھر لعنت صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ 7 پشتوں تک۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرم فرمائے، اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر گناہ سے بچو، ہر برائی سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور یوں بھی گناہ کرنے سے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ مومنوں کے دل سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ مومن تم سے نفرت کرے، ایمان والے تم سے نفرت کرے، اس لیے کہ ایمان والے یوں ہی نفرت نہیں کرتے۔ تم اپنی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہو یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ادھر تنہائی میں گناہ کریں گے، دوست تو دیکھے گا نہیں، استاد تو دیکھے گا نہیں، پیر تو دیکھے گا نہیں، محلے والے دیکھیں گے نہیں، سب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جس کے قبضے میں لوگوں کا دل ہے کیا وہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جھوٹی عزت اور سستی شہرت کے پیچھے دوڑنے والوں، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ انسان غار کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے مومنوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہر انسان عزت دار بننا چاہتا ہے۔ سفید کپڑے پہن کر کے اگر کسی کو عزت ملنی ہی تھی تو سفید کپڑوں کا شوروم سب سے زیادہ دنیا میں معزز ہوتا۔ قیمتی کپڑے پہن کر اگر کسی کو عزت ملتی تو قیمتی کپڑوں کی دکانیں دنیا میں معزز ہوتی۔ اگر دولت کی ریل پیل کسی کو معزز بناتی تو فرعون اور حامان کو اتنی ذلت نصیب نہ ہوتی۔ انسان کو دنیا کا ساز و سامان معزز نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی
اس کے اعمال، اللہ سے ڈرنا، جرائم سے بچنا اسے اللہ کے نزدیک معزز کرتا ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. یہی وجہ تو ہے بلال ہے غلام، رنگ ہے کالا، دانت بڑے بڑے ہیں، لیکن عزت کا عالم یہ ہے صحابہ انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے ہیں. کعبہ ان کے پیروں کے نیچے آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کبھی اذان دینے سے روک دیا جاتا ہے تو اس دن صبح ہی نمودار نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جب تک بلال اذان نہ پڑھیں گے صبح نمودار نہ ہوگی. اس لیے کہ زمین والے تو بلال کی اذان کو سنتے ہیں، لیکن عرش والے بھی ان کی آواز کے مشتاق رہتے ہیں. یہ منزل ان کو ملتی ہے جن کے دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھو اس اجتماع کا پیغام یہ ہے بڑے گناہوں سے بچیں گے. اور بڑے گناہوں کی بڑی تفصیل ہے. کسی نے کہا بڑے گناہ 4 ہے، کسی نے کہا 3 ہے، کسی نے کہا 7 ہے، کسی نے کہا 14 ہے، کسی نے کہا 17 ہے، کسی نے کہا 25 ہے، کسی نے کہا 70 ہے، کسی نے کہا 700 ہے. لیکن ایک قول سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے جس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے بس وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو گناہ بڑے گناہوں میں بخاری شریف کی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں آقا بڑے گناہوں کو گناتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن جس گناہ کی معافی نہیں اسے شرک کہتے ہیں. اس لیے شرک سے بچو. شرک کیا ہے؟ شرک سے بچو. آج امت شرک کی طرف بھی کچھ قدم بڑھا رہی ہے. جیسے سیریلوں سے اتنا پیار کہ اس میں ہندوستانی تہذیب کے مطابق جو بھجن وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسلمان شوق سے سنتے ہیں. الا ماشاءاللہ امت کی اکثریت کی بات نہیں کرتا. شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس نے بھجن کو خوش اور راضی رہ کر کے سنا وہ مشرک ہو گئے. اسی طرح گانوں میں جو شرکیہ کلمات ہے اس سے بھی بچو. اسی طرح آج کل کے حالات یہ ہیں غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے. وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں. اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دین پیور ہے. اور یہ لوگ آج کہتے ہیں قومی اتحاد، قومی یکجہتی. میں کہتا ہوں قومی یکجہتی تو پہلے سے تھی. ابو بکر اور ابو جہل دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. عمر ابن خطاب اور ابو لہب دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. پھر آخر کس نے دونوں گروپ میں حد فاصل قائم کیا اور دونوں کو الگ الگ کیا؟ اسی کو اللہ کا دین کہتے ہیں. جب تک دین نہ آیا تھا صدیق اور ابو جہل ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب اللہ کا دین آیا ابو جہل جہنمی الگ ہو گیا، ابو بکر جنتی الگ ہو گئے. یہ دین جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے. اب آپ جوڑنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس وقت امت پر مصیبت ہے، جان پہ بن آئی ہے، اس لیے اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاؤ. اتحاد صرف ایمان والے کا ایمان والے سے ہوگا. ایک مومن کا اتحاد غیر مومن سے ہو نہیں سکتا. ایک عاشق رسول کا اتحاد ایک گستاخ رسول سے ہو نہیں سکتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اور جہاں تک جان جانے کی بات ہے تو مومن اپنی جان سے کروڑوں درجہ اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے. دشمن جان سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا. دادا مرشد حضور مفتی
ہیں دشمن جا سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے نہ مشرکوں سے اتحاد نہ منافقوں سے اتحاد، یہی سنی دعوت اسلامی کا منشور ہے، یہی سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ الحمدللہ نہ ہم مشرکین سے اتحاد کرتے ہیں نہ منافقین سے، کیونکہ ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ انسان کو چاہیے کہ عقل مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا موقف اس سے خود پوچھا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے قائم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا، آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، اس سے خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا، شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا، ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے، شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے دو جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں، علماء موجود ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا، ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا، غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ ایک دم آسان سی تعریف۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک۔ تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا، تو قبر پر آپ گئے۔ اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا۔ نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی جو قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ۔ ہم ان کو جب بندہ مانتے
خدا کیسے مانے, کسی برگزیدہ کو خدا کیسے مانے. ارے جسے جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا, بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں اہل سنت کا امام, ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. مصطفیٰ کی ثنا ختم یہاں ہوتی ہے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے, خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے, یہ ہمارا نظریہ ہے. تو جب انہیں محبوب, اور ایک بات بتاؤں, ہمیں تو حضور کو شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا. کیوں؟ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر. اپنا نقصان تو یہ کہ مشرک ہو گئے, اور نبی کا نقصان یہ کہ میرا تیرا ہو گیا, دونوں کو جدا کر دیا. جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے, جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے. ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے, ہم حبیب مانتے ہیں. شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں, نہ اپنا نہ نبی کا. نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا, اور اللہ کا فرمان ہے حبیب. یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے. یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں. تو ہم حبیب مانتے, شریک نہیں, کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا, ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے. یہ تیرا یہ میرا, اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں, پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں, پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم شریک نہیں مانتے, ہم حبیب مانتے ہیں. شریک مانے نقصان. چاند میں نے بنایا, تو نے توڑا کیوں؟ سورج میں نے ڈبایا, تو نے نکالا کیوں؟ نادان, تجھے توحید نہیں پتا. توحید تو قریب نواز والوں کو معلوم ہے, توحید تو غوث الاعظم والوں کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کے مذہب 1857 کے بعد انگریزوں کی میز پر بنے, وہ کیا توحید جانے؟ توحید تو وہ جانتے ہیں جن کا مسلک 1450 سال پرانا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. شریک ماننے میں کوئی فائدہ نہیں, اس لیے شریک مانتے نہیں. ہم تو حبیب مانتے ہیں. حبیب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو چار آنے کے لیے حساب میں پارٹنر سے لڑ کے آیا ہے, جب گھر آ کے محبوب کو دیکھتا ہے تو خزانوں کی کنجیاں محبوب کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہاں پارٹنر سے چار آنے پہ لڑ کے آیا ہوں, لیکن او میری جان, یہ سب تو تیرا ہے. تو چاہے رکھ دے یا لٹا دے, بلا تشبیہ بلا تمثیل. ہم شریک نہیں مانتے کہ لڑائی کا شائبہ رہے, میرا تیرا رہے. ہم تو حبیب مانتے ہیں. قدرت یوں کہے جان میں نے بنایا, ٹکڑے تو کرے گا, تاکہ دنیا کو پتا چلے گا جب محبوب کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, اولاد رسول, اولاد رسول, نعرے تکبیر. ہمیں پاگل سمجھائے کہ ہم شریک مان لیں, نہیں حبیب مانتے ہیں. حبیب, سورج میں ڈباؤں گا, تو اشارہ کر کے پلٹانا تاکہ دنیا کو پتا چلے. جب بندے کی شان یہ ہے, خدا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. جابر کے بچوں کو موت میں دوں گا, تو پکارنا زندہ ہو کے آئیں گے تاکہ پتا چلے محبوب کی یہ شان ہے. خدا کی شان کیا ہوگی؟ حبیب, جب تو کعبے کو چھوڑ دے گا, کعبہ سب سے قیمتی ہوگا, وہ حرم ہوگا, لیکن جب تو مدینے میں قدم رکھے گا تو کعبے والے شہر سے زیادہ دگنا برکت مدینے میں کر دوں گا تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کے قدموں کا یہ عالم ہے تو خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم شریک نہیں مانتے, حبیب مانتے. اس لیے ہم کہتے شرک سے بچو, شرک سے بچو. لوگ کہتے ہیں حضور کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ شرک ہو گیا.
15 अगस्त पे तुम झंडे के लिए, राष्ट्र गीत के लिए खड़े हुए तो शिर्क ना हुआ? इसीलिए कहते हैं अंग्रेजों की मेज पर बने हुए मस्तक को कबूल करने में बड़ा नुकसान है। अंग्रेजों की मेज पर बने हुए मस्तक को कबूल न करो, वरना हिंद में वहाबियत, देवबंदियत, कादियानियत, चकरालियत, ये सब के सब 1857 के बाद है। अपना वजूद नहीं बता सकते। हाँ, हिंद में अगर आपको मिलेगा तो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम मिलेगा। हिंद गरीब नवाज आए ना, गरीब नवाज आए, दाता साहब की मजार पे फातिहा पढ़ के चिल्ला करके आए। यूं भी आ सकते थे, गौस पाक के मजार पे गए तो आवाज आई, मोइनुद्दीन हिंद में अल्लाह का शेर रहता है। वो पूरा अखंड भारत है ना, लाहौर भी हिंद का शहर था पहले, अभी जालिमों ने जुदा कर दिया। लोगों को जुदाई से बहुत प्यार है, लेकिन हमें जुदाई से नहीं, हम तो ख्वाजा का पूरा हिंदुस्तान मान। अखंड भारत, ख्वाजा हिंद के राजा है और अखंड भारत के राजा है, और उनको राजा मेरे गौस ने बनाया है, मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। और जब मेरे आका गरीब नवाज आए थे ना, तो पृथ्वीराज अखंड भारत का सम्राट था, उसे जो कत्ल करवाया उसके बाद कोई गैर मुस्लिम हिंद का सम्राट न बन सका। क्यों? इसलिए कि एक मुल्क में 2 सम्राट नहीं हो सकते। ख्वाजा की आमद से पहले सम्राट था, ख्वाजा की आमद के बाद कोई सम्राट आज तक नहीं बन सका, क्योंकि एक मुल्क में 2 सम्राट नहीं हो सकते। जब नबी का बनाया हुआ सम्राट मौजूद है तो ओटों पे बनाए हुए सम्राट की हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। जो ओटों पर बनते हैं 5 साल के बाद उठाकर फेंक दिए जाते हैं, जो मदीने वाले के इशारे पे बनते हैं, कयामत तक के लिए कोई इक्तिदार की कुर्सी से हटा नहीं सकता। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा रहेगा। जमीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बगदाद में गौसुल आजम की मजार पे गौस पाक कहते हैं हिंदुस्तान में अल्लाह का शेर है, पहले वहां जाना फिर अजमेर जाना। गरीब नवाज वहां आए, पहले मजार पे हाजिरी दी, फिर 90 लाख को कलमा पढ़ाया और बता दिया जो 90 लाख मुशरिकों को मुसलमान बनाता है वो मोइनुद्दीन भी मजार पे जाता है। अगर मजार पे जाना शिर्क होता तो तौहीद का उजाला लाने वाला मोइनुद्दीन कभी मजार पर न जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मजारों को मिट्टी का ढेर कहने वालों, अल्लाह का कुरान तुमने नहीं पढ़ा। मेरा अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उस मुकाम की जहां तारे डूब जाएं। इस्लाम भी और साइंस भी कहते हैं तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। तारे छुपते हैं, डूबा नहीं करते। शेख मुहिजुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं, इमाम सुयूती नकल करते हैं कि जब तारे डूबते नहीं तो अल्लाह ने तारे डूबने की कसम क्यों याद फरमाई? तो कहा तारे से मुराद यहाँ अल्लाह का वली है और डूबने से मुराद उनका मजार है। अल्लाह ने मजार औलिया की कसम कुरान में याद फरमाई। आप गौर करें, जैसे तुम मिट्टी का ढेर कहते हो, खुदा उनकी कस्में याद करता है। शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, शिर्क से महफूज रहो। अल्लाह शिर्क को पसंद नहीं करता और मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा। यही इतना तवील उन्वान है कि इसी पर घंटों गुफ्तगू अहले इल्म कर सकते हैं। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं और अपने अमीर से जो सीखता हूं वही आपके सामने पेश कर देता हूं। अपनी हैसियत बस इतनी ही है कि अपने बड़ों से सुनना और आप तक पहुंचा देना, वरना ना खिताबत के ढंग आते हैं, न तकरीर के हुनर आते हैं। गौस पाक की गदाई करते हैं, जो जबान पर जुमले आते हैं आप तक इस उम्मीद पर पहुंचाते हैं कि अल्लाह कबूल फरमाए, आपकी हमारी इस्लाह फरमाए। तो शिर्क से बचो, शिर्क से बचो, अल्लाह माफ नहीं कर। दूसरी चीज गुनाह कबीरा में आका फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। आकाए करीम फरमाते हैं जिसने माँ बाप की बेअदबी की मरने से पहले पहले जरूर जलील होगा, उसके बाद मरेगा।
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں روزی کی تنگ دستی سے بچائے، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جو لوگ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں کرتا، انہیں مصیبتوں کا شکار نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کیفیت کیا ہے، آج حالات کیا ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے ابھی ایک چٹھی آئی تھی، علامہ ازہری ارشاد ازہری صاحب یہاں موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا حکم کہ اس پر کچھ گفتگو کرنا، حالانکہ وہ میرے عنوان کا ایک حصہ بھی ہے اور ان کا حکم جو ہے وہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ عرض کرتا ہوں، آج ماں باپ کو لوگوں نے گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے، ماں باپ کی رضا اور ناراضگی کی کوئی فکر نہیں۔ اگر ماں باپ سمجھائیں تو ماں باپ کے حوالے سے الگ الگ باتیں کہی جاتی ہے، ماں باپ سے کوئی پیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ لوگ اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے باپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آج نہیں دیکھتے، اگر پکنک پر جائیں ہزاروں روپے دوستوں کی محفلوں میں اڑائے جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ اگر دوا کے لیے مانگے تو کہتا ہے کہ اتنے پیسے تمہیں بڑھاپے میں کیسے لگتے ہیں، تم پہ خرچ کرتے کرتے میں تنگ آ چکا ہوں، کب تک کہ میں تم پہ خرچ کروں گا، اپنے مستقبل کا کب دیکھوں گا۔ نادان، یہ دولت تو ختم ہونے والی ہے، سب سے قیمتی سرمایہ تیرے والدین کی دعا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا ایسی، باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا۔ اللہ نبی کی دعا رد نہیں کرتا اور باپ کی دعا اس کے اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ آج اللہ اکبر، ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی سے پیار کر لیا، یہ پیار نہیں، یہ تو معاذ اللہ زنا کی لعنت ہے۔ پیار کے نام پر مغربی تہذیب نے تمہیں زانی بنایا، زنا کے ہتھے چڑھایا۔ جہاں پیار ہوتا ہے وہاں زنا نہیں ہوتے، جہاں پیار ہوتا ہے عصمتوں کو تار تار نہیں کیا جاتا۔ پیار تو وہ ہے کہ جان کو جوخم میں ڈال کر کے کسی کی عصمت بچائی جاتی ہے، کسی کی آبرو بچائی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی لڑکی سے پیار کے نام پر رات دیر گئے تک کے گھنٹوں موبائل پر گفتگو کی جاتی ہے۔ موبائل بھی گرم ہو جائے، اس کی گرمی سے کان بھی گرم ہو جائے، ہاتھ بھی دکھنے لگے، گردن اکڑ جائے، اتنی دیر تک گفتگو کی جاتی ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اس کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں رات دیر گئے تک انتظار میں ہوتی ہے، میرا بیٹا گھر آئے گا تو میری خیریت پوچھ لے گا، لیکن بیٹے کو ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ اے دیوان کان عشق رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ایک لڑکی کے حوالے سے تم نے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ سنو، جو بندہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا۔ اور جس لڑکی کے لیے تم بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، کبھی یہ کہا جاتا ہے آسمان کے تارے تمہارے قدموں میں بچھائے جائیں گے، تمہارے لیے تو کوئی الگ دنیا بسائی جائے گی، ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں۔ ظالمو، تم نے اللہ رب العزت کے دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لڑکی جو اپنے حسن کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جب تمہارے ملنے پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اگر کوئی تم سے اچھا ملے گا وہ ضرور تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی۔ ایک بے وفا ماں باپ کی لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ سن لو، اپنی پسند کی شادی تم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، تم موبائل پر طے کر رہے ہو، کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر طے کر رہے ہو۔ حسن سفید چمڑی نہیں ہے، سفید چمڑی کو حسن نہیں کہتے، دل میں خشیت ربانی کو حسن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو حسن کہتے ہیں، تقویٰ کو حسن کہتے ہیں۔ سفید چمڑی چند سالوں کے بعد کالی پڑ سکتی ہے، جس دل میں خدا کی خشیت ہو وہ دل کبھی ناکام نہیں
ہو سکتا. اس لیے کسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو. ماں باپ خوش ہے یا نہیں, ماں باپ راضی ہے یا نہیں, ماں باپ کی خوشی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اپنے طور پر شادی, کورٹ میں جا کر شادی, بھاگ کر جا کر شادی, یہ نحوستیں بڑھتی جا رہی ہے, یہ لعنتیں بڑھتی جا رہی ہے. سن لو, ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا. تم خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو, تم خوشیوں کو تلاش کر رہے ہو. ماں باپ کیا ہے جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے, یہ معمولی خوشی ہے. اور سوچو تو صحیح, جس ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا, جو ماں جب تم سردیوں میں پیشاب کر دیتے تھے ماں کے کپڑوں پر, وہ گیلے کپڑوں میں پوری رات گزارتی تھی, لیکن کبھی تم کو اوف تک نہیں کہتی تھی. آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کا احسان بھول گئے, باپ کا احسان فراموش کر دیا. دنیا کے اندر ماں سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں دے سکتا. اگر کتنا بھی سچا آدمی یہ کہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں, وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں دے سکتا. اور سنو, آج کسی لڑکی کی محبت میں ماں کی خیریت نہ پوچھنے والوں, ماں باپ کو جھڑکنے والوں, گفٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں, موبائل پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے والوں, جب یہ نعمت جسے ماں باپ کہتے ہیں نا, جب تم اسے مٹی کے آڑے کر دو گے, قبر میں سلا دو گے, پھر جب تک تمہیں کوئی دھوکہ دے گا, جھڑکے گا, اس وقت تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا, تمہیں باپ کا پیار یاد آئے گا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی, میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو, میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو, آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا. ماں کتنا پیار کرتی ہے, بات ماں کی آئی ہے. اور انٹرنیٹ پر لڑکیوں کو پٹانے والے, انٹرنیٹ پر خود کی شادیاں طے کرنے والے, ماں باپ کو رلانے والے, بھاگنے والے, بھگانے والے, کان کھول کر کے سن لے, جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں, جس میں ماں باپ کو اہمیت نہ دی گئی, وہ شادی کبھی خوش نہیں رہ سکتی. شادی کے بعد کی وہ زندگی کبھی خوشیوں والی نہیں ہو سکتی. مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے, بڑی پیاری بات. ایک بہت بڑے بزرگ ہے جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے نام سے جانتی ہے. بایزید بسطامی پیدائشی ولی تھے, لیکن ولایت میں ایک منزل ہے. ولایت کی کئی منزلیں ہیں, اس میں سے ایک منزل یہ ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں. جب ولی مقام حضوری پا لیتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوتا ہے. ہر لمحہ وہ دیدار یار کی لذت سے مسرور ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. بایزید بسطامی اسی مقام حضوری کو پانا چاہتے تھے. ایک دن ماں کے پاس آئے, کہا اماں جان مجھے مقام حضوری چاہیے, لیکن دن میں کماتا ہوں, پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں, ضروریات کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور عبادت نہیں کر پاتا. ماں اگر اجازت دے میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں تو جلد سے جلد مقام حضوری میں پالوں گا. ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا, کوئی بات نہیں, جا اجازت دیتی ہوں. بایزید بسطامی گھر سے نکلے اور تقریباً 40 سال تک کے غار میں جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی. کس طرح کہ سحری کرتے تو درخت کی پتیوں پر, پانی سے افطار, کبھی پتیوں پہ افطار اور سحری پانی سے, بس یہی. کبھی اناج کی شکل بھی نہیں دیکھی. 40 سال گزر گئے, بال بھی نہیں کٹائے, بال لمبے لمبے ہو گئے, داڑھی بڑھ گئی, ایک جبہ پہن کر نکلے تھے اس کے چتڑے اڑ گئے. 40 سال کبھی اس گار سے اس گار, اس گار سے اس گار, اس جنگل سے اس جنگل. ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے, سامنے بستی نظر آئی, رات کا وقت تھا.
بایزید نے سوچا یہ بستی تو جانی پہچانی سی ہے. دل میں خیال آیا بایزید یہی تو بستام ہے, یہی تو تیرا وطن ہے, یہی تو تیرا شہر ہے. جب بستی کو پہچان لیا کہ بستام میں آ گیا تو اماں کی یاد آئی, کہ اسی بستی میں تو میری ماں بھی رہتی ہے. 40 سال ہو گئے ماں کو چھوڑ کر گیا تھا, اب میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا, میری ماں ہے بھی یا انتقال کر گئی. ماں کی یاد آئی تو بستی کے اندر گئے, پہچان سے آگے بڑھے. دل میں خیال تھا اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جائیں گے, زندہ ہوگی تو ملاقات کریں گے. جب اپنے محلے میں پہنچے تو گھر صحیح سلامت تھا. دل کو قرار آیا اماں تو زندہ ہے, اگر زندہ نہیں ہوتی تو گھر اجڑ گیا ہوتا. اس کے بعد سوچا رات کافی طویل, رات کافی گزر چکی ہے اور اندھیری رات ہے, ہو سکتا ہے ماں تھک ہار کر سوئی ہوگی, اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی. گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئے. دل میں خیال آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی, 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے, کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں. ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے, پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے. بایزید خوش ہو گئے, اماں بیدار ہو گئی, ماں اٹھ گئی. ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا, بس ایک ہاتھ دستک کا مارا, اندر سے رقت انگیز آواز آئی, بایزید میرے بیٹے تو آ گیا. بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی, میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں, میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے. 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی. دروازہ کھلا, بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا. بایزید میرے بیٹے تو آ گیا, میرے بیٹے تو آ گیا. بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے, اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے, ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے. ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے. بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی, تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے, تیرے بال اتنے بڑھ گئے. ہاں ماں, ایک جنگل سے دوسرا جنگل, دوسرے سے تیسرا, یہی کرتا رہا. اچانک بستام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا. ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے. بیٹا اللہ مل گیا؟ بیٹے اللہ مل گیا, اللہ مل گیا. نہیں ماں, نہیں ملا. جو مقام چاہتا تھا مل گیا, نہیں ملا. ماں کتنے سال عبادت؟ 40 سال. ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا, پانی سے روزہ رکھا, 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا, نہیں ملا بیٹا اللہ. نہیں ماں نہیں ملا. ویسے گال ہاتھ میں لیے, آنکھ میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف رخ کرتے, اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی, کامیاب نہ ہوا. مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے. بس یہ 2 جملے کہنے تھے. بایزید بستامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے, مقام حضوری مل گیا. بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو گاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے. خدا تو یہاں ہے. 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا, ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دیا. پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا. یہ جو بات کہی ہے نا, یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے. نادانوں, میری قوم کے جوانوں, جوانی جذباتی ہوتی ہے. جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو. جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے, کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے. سن لو, ماں باپ تو وہ ہیں
جن کے بغیر خدا نہیں ملتا. خوشیاں مل جائے گی. گھر بسا لو گے اپنا, گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا, خوشیاں نہیں ہوگی. دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے. اس وقت جب مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی نہیں, تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے. کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں. لیکن سن لو, نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی. کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے, اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے, لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے, ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو نہ کرو. اسلام نے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی اجازت دی ہی نہیں ہے. بس شادی سے پہلے کسی لڑکی سے اپنے 3 رشتے ہو سکتے ہیں. عمر میں بڑی ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے, عمر میں برابر ہے بہن کی طرح ہے, عمر میں چھوٹی ہے بیٹی کی طرح ہے. چوتھا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں, میں نے جو ابھی حدیث پڑھی نا, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا, اور جو صلہ دینے والا رب ہے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی. ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, تم جیسا کرو گے تمہیں صلہ ویسے ملے گا. اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو تو پھر کھل کر کے ہو, اس لیے کہ ہمیں آپ کا خوف نہیں اللہ کا خوف ہے. جو مرض ہے اس پر کھل کے تبصرہ ہونا چاہیے. کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہن کو بھی یاد کر لینا, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے. کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے سے پہلے اپنی بہن کی آبرو کو بھی یاد کر لینا. ہمارے پڑوس کے ملک کی داستان ہے. ایک مفکر نے حسن کی تباکاریوں پر ایک کتاب لکھی. وہ لکھتا ہے کہ کالج کی چند لڑکیاں روزانہ کے معمول کے مطابق ہنستی کھلکھلاتی اور جو ہے بڑے مسرور انداز میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی تھی. ایسے میں کالج کے کچھ لڑکے روزانہ کے معمول کے مطابق بائک ان لڑکیوں کے پیچھے انہیں چھیڑنے لگے. بچیاں کچھ جواب دیتی ہے, کچھ سر جھکا کر برقع پوش ہے آگے بڑھ جاتی ہے. ایسے میں بچیوں کی بس اسٹاپ آ جاتا ہے, ان کا بچیوں کا بس اسٹاپ آ گیا. بچیاں بس کے لیے رک گئی. لڑکوں نے دیکھا کہ بس بھری ہوئی تھی, بچیاں چڑھ گئی اوپر. انہوں نے اپنی بائک وہاں لگائی اور یہ بھی بسوں میں چڑھ گئے. اور بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے بھیڑ کے اندر جو اسکول کالج کی لڑکیاں کھڑی تھی ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی. میری زبان حیا خاموش ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی کیسے, لیکن یہاں ہر آدمی دانشور اور عقل مند ہے. بدتمیزی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. انہوں نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھ لگائے اور انہوں نے بڑی گندگی کی. بچیاں بھیڑ میں دبتی کرتی تو کیا کرتی, کچھ خوش تھی کچھ ناخوش تھی. بہرحال اسٹاپ آتے رہے, لوگ اترتے رہے. ایک مقام پر بس خالی ہونے لگی تو یہ لوگ اتر کر کے بھاگے. لڑکیاں آگے بڑھی اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچی. ایک لڑکا اس میں ایک بڑے خوشحال گھرانے کا مالدار باپ کا بیٹا تھا. وہ اپنی بائک پر, خوبصورت اور قیمتی بائک پر بہت خوشی خوشی جو ہے وہ لوٹ رہا تھا گھر پہ. آج تو مزہ آ گیا, دل کی جو تمنا تھی نکل گئی, نفس کی خواہش پوری ہو گئی, جو چاہا کیا. بس کی بھیڑ کا ناجائز خوب فائدہ اٹھایا. یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا. یہ دل میں کہتا ہوا سوچتا ہوا جیسے گھر کے آنگن میں
بائک لگانے لگا تو گھر میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی. اس نے سوچا میرے گھر میں کون رو رہا ہے, جلدی سے بائک کھڑی کی, اندر دوڑتے گیا تو خوبصورت ایک لوتی بہن ماں باپ کے درمیان بیٹھ کر ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی. بھائی نے جذبات کے ملی جلی کیفیت میں کہا اسے کیا ہو گیا ہے؟ فوری طور پر وہ لڑکی کھڑی ہوئی, ماں باپ کو ہی جواب دیتے اس نے بھائی کی طرف انگلیاں کرتے ہوئے کہا اللہ تجھ جیسا ظالم بھائی کسی بہن کو نہ دے. جیسے یہ جملے اس نے سنے تو اس کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ تو یہ دعا کرتی تھی اللہ مجھ جیسا بھائی سب کو دے, آج یہ کیوں کہتی ہے تجھ جیسا بھائی اللہ کسی کو نہ دے؟ تو اس نے کہا آج تو بس میں لڑکیوں کو چھیڑنے نہیں چڑھا تھا. اس نے کہا او گھر تک کی کمپلین پہنچ گئی اس لیے میری بہن غصے سے رو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس نے دوسرا جملہ کہا تو اسے بڑی تعجب ہوا. کہا کہ تم لڑکیوں کے جسم پہ ہاتھ مل رہے تھے نا, تو ظالم جس لڑکی پر تو ہاتھ مل رہا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھی بلکہ میں تھی. تو نے جو ہے بھیڑ کے اندر تو نے پہچانا نہیں, اور جتنی بدتمیزیاں تو نے کی تو نے اپنی بہن کے ساتھ کی ہے. اس وقت اسے احساس ہوا کاش کہ آج میں زندہ نہیں رہتا, میں مر جاتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ کیفیت تم تک بھی آ سکتی ہے, یہ حالات تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. سنو پسند کی شادیوں میں کوئی برکت نہیں ہے. لیجئے حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے, حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. تو آج ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا, ہمیں اس فکر سے نکلنا ہوگا کہ ماں باپ خوش رہیں یا ناراض, ہم تو اپنی پسند کی شادی کریں گے. اس میں کوئی لطف نہیں, کوئی لذت نہیں, کوئی خوشی نہیں. اس لیے کہ شادی سے پہلے جب ہم خود محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے, لیکن جب شادی کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شادی سے پہلے محبت اگر ہو تو اس کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, زندگیاں تلخ ہوتی ہے. لیکن جب شادی کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسی بے مثال ہوتی ہے کہ اس محبت کے بعد پھر تاج محل وجود میں آتا ہے. یہ شادی کے بعد ہی کی تو محبت تھی کہ شاہ جہاں جیسے تہجد گزار نے ممتاز کے لیے اتنی رقم خرچ کر کے تاج محل بنایا. یہ شادی کی بعد محبت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ سمرقند اور بخارا جیسے شہر وجود میں آئے ہیں. اس کی تاریخ یہی تو ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. یہ شادی کے بعد ہی کی محبت کا نتیجہ تو ہے کہ آؤ خانے ہندوستان کی سرزمین پر تعمیر کیے گئے. اس لیے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے. اور تیسرا بڑا گناہ میرے آقا فرماتے ہیں جادو کرنا ہے. جادو یہ گناہ کبیرہ ہے. بس ایک حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتا ہے کسی مومن پر تو اللہ تعالی 40 دن تک نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. یہ وبا بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. کسی کا اچھا لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا. کوئی خوش ہے تو اس کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. کوئی ترقی کر رہا ہے تو جادو کیے جاتے ہیں. کسی کی بیٹی خوبصورت ہے اسے رشتے اچھے نہ آئے اس کے رشتے روکنے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. بس اتنا سمجھ لو تم کسی کو پریشان کر کے کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو تڑپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق تم کسی کو تڑپاؤ گے اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے تمہیں تڑپنے پہ مجبور کرے گا. تمہارا تڑپایا ہوا پھر کبھی علاج کر کے چین کی نیند سو سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ تڑپائے انتقام کے طور پر پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت سکون نہیں دے سکتی. اب یہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان عظیم الشان شخصیت جس کے خطابات نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے. بات تسلف فی الدین کی ہم سب کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ نے اس شخصیت کو سنیت پر وہ تسلط عطا کیا ہے
کہ جب منا کے میدان میں ایک خیمے میں حضرت حج کے ایام میں موجود تھے، بازو کے خیمے میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا. تقریر کرتے کرتے اس نے آقا کی شان میں توہین کی، تو حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سعودی حکومت کا معاملہ ہے، بلکہ یہ مفتی اعظم کا شعر، غوث الاعظم کی عطا. پردہ یوں کھینچا اور اس گستاخ مولوی کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے. کوئی گواہ ہو نہ ہو، آپ بلبل باغ مدینہ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ چشمدید گواہ ہے. یارو وہاں جا کر کے بڑے بڑے خطبہ مصلحت کی بات کرتے ہیں. حرم میں جو مصلحت سے کام نہ لیتا ہو وہ امیر سنی دعوت اسلامی کی ذات ہے. منبر پہ اپنے ماننے والوں کے درمیان ہم جو چاہیں کہہ لے، لیکن مینا میں کسی گستاخ کے لیے مکہ تان دینا یہ علی مرتضیٰ کے غلامی کی شان ہو سکتی ہے، یہ رضا کے شیری کی شان ہو سکتی ہے. ہم اس پر فخر نہیں کرتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا امیر وہ امیر ہے جس نے کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا، حکمت سے کام ضرور لیا، مصلحت سے نہیں لیا. مصلحت کا قرآن مخالف ہے اور حکمت کی دعوت دیتا ہے، اس لیے ہمارے امیر کہیں حکمت سے کام لیتے ہیں لیکن کبھی مصلحت سے کام نہیں لیتے. اور جس کی زندگی کا مشن ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اسی تسلف فی الدین کا نتیجہ تو ہے کہ جس ماہریرا نے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا، وہی ماہریرا پنجتن پاک کا پنجا لے کر ان کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا، اور ان کے سر پہ کیا پوری تحریک کے ساتھ اب یہ فیضان جاری و ساری ہے. ہم اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اب میں بہت وقت کیا لوں، حضور قبلہ امیر محترم، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا، ہم ان سے سن کر ہی عرض کرتے ہیں. ہم اپنی کوئی نئی بات نہیں پیش کرتے، اپنی استاد سے جو سنا وہی پیش کرتے ہیں، اور جو کچھ ہے سب انہی کی طرف سے ہے. اس لیے کہ ان کی تربیت نہ ہو تو یہاں بولنے کا سلیقہ کسے؟ ہم تو اپنے بچوں کے درمیان ان کے سمجھانے کے لیے صحیح طور پہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو امت کے سامنے کیا زبان کھول سکتے ہیں. بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قائد محترم کو سلامت رکھے، اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم تمام غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز تر فرمائے، اللہ نظر بد سے بچائے، غوث پاک کا سایہ ان پہ رکھے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. محفل کے اختتام پر انشاءاللہ پھر جو بھائی اب تک کے کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع کہ وہ حضرات انشاءاللہ حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوں گے اور اپنی نوری نسبتیں سرکار نوری کے دربار نور سے استوار کریں گے انشاءاللہ. ایک نوری ہے جس نے ہزاروں کو نوری بنا دیا، الحمدللہ. اللہ اس نوری کو نوری کے صدقے سلامت رکھے. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.